اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچواں درس ہے ماہ مبارک رمضان اور علماء مراجع اعظام۔ یقیناً علماء کرام کی سیرت، ان کا طرز حیات، ان کا لائف اسٹائل ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم بس اوقات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب کبھی تذکرہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا ہوتا ہے کہ کہاں ہم اور کہاں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک ہے، اولاً یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ثانیاً اگر بالفرض کوئی انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ امیر المؤمنین کی شناخت پیدا کیجئے اور علماء کرام کی خدا رسیدہ بندوں کی طرز حیات کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دیجئے۔ میں تذکرہ کرنا چاہوں گا بعض علماء کا، البتہ اس سے پہلے چونکہ ماہ مبارک رمضان بھی موضوع گفتگو ہے، لہٰذا دو روایات آپ کے سامنے پیش کروں۔ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے 1000 برس قبل تقریباً ایک کتاب تحریر کی جس میں ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور اعمال کا تذکرہ کیا۔ نام اس کتاب کا قرار دیا فضائل الاشہر الثلاثہ۔ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے جناب شیخ صدوق نے اپنی اس ایک کتاب میں۔ دیکھیے، بعض کتابیں وہ ہیں دعاؤں کی جس میں پورے سال کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ مثلاً جناب شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب مفاتیح الجنان، مفصل تذکرہ ہے سال بھر کے اعمال، ہر روز کی دعا، ہر روز کی زیارت، ہر مہینے کے اپنے اعمال کا تذکرہ کیا ہے جناب شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ لیکن شیخ صدوق کی جو کتاب ہے فضائل الاشہر الثلاثہ، اس کتاب میں آپ نے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے اعمال اور فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی کتاب میں جناب شیخ صدوق نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، من صام شہر رمضان فی انصات والسکون وکف سمعہ وبصرہ ولسانہ من الکذب والحرام والغیبہ والاذی قرب یوم القیامہ حتی تمس رکبتیہ رکبت ابراہیم خلیل الرحمن۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے خاموشی کا، مطلب کیا ہے خاموشی کا روزہ؟ یعنی اپنی زبان کو بیہودہ گوئی کے لیے دراز نہ کرے۔ جو انسان ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے اور اپنی سماعت کو محفوظ رکھے، اپنی بصارت کو، اپنی گویائی کو محفوظ رکھے، کسی سے جھوٹ سے، حرام چیزوں سے، غیبت سے، دوسروں کو اذیت پہنچانے سے، قرب یوم القیامہ حتی تمس رکبتیہ رکبت ابراہیم خلیل الرحمن۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس انسان کو روزہ ان صفات کے ساتھ ہوگا روز قیامت وہ خلیل خدا جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہمراہی قرار پائے گا، ان کی معیت نصیب ہوگی اور انہی کے ساتھیوں میں اس کا شمار ہونے والا ہے۔ دیکھیے، زبان سے اذیت پہنچانا واقعی میں خطرناک ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا نبی خدا سے، اے اللہ کے رسول، ہمارے محلے میں خاتون ہے، نماز گزار ہے، روزہ رکھتی ہے، عبادات انجام دیتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے اپنی گویائی کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، بددہنی کے ذریعے۔ اس موقع پر نبی خاتم فرماتے ہیں لا خیر فیہا ہیا من اہل النار،
اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ لہذا حالت روزہ میں، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں، ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، جس کے لیے فرمایا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ بظاہر ہے چھوٹی لیکن اس کے جرائم بہت بڑے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے آغاز پر ہی خدا کی بارگاہ میں ایک دعا فرماتے تھے، سن لیجئے، دعا طولانی ہے، میں اشارہ کروں گا۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ودفع الاسقام، خدا اس مہینے کو ہمارے لیے امن و امنیت، سلامتی کا مہینہ قرار دے اور بیماریوں کو ہم سے دور کر دے۔ پھر مولا پیغمبر ختم فرماتے ہیں اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وسلمہ منا، خدایا ہمیں سلامتی عطا کر ماہ رمضان کے لیے، ماہ رمضان ہمارے لیے باعث سلامتی قرار پائے، اور پھر یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے اعمال سے صحیح و سالم بچ جائے۔ بہرحال اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں سلامتی حاصل نہ کر سکے تو واقعی وہ بدبخت ہے، اور یقین جانیے سلامتی کی دعا نبی اعظم اس اعتبار سے بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان کچھ اعمال بجا لائے لیکن سلامتی اسے نصیب نہ ہو تو ممکن ہے بعض اعمال کی جزا اسے مل جائے، لیکن جو روزے کا واقعی اجر ہے، جو روزے کی واقعی پاداش ہے، جو روزے کا واقعی ثواب ہے، وہ اسے ملنے والا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری دعا جو پیغمبر خاتم نے فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا ہر حال میں پاس و لحاظ رکھنا ہے، نہ روزہ خوری ہونی چاہیے، نہ ہی روزے داروں کی حرمتوں کو پامال کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، نہ ہی ماہ مبارک رمضان کے ادب اور آداب کی پامالی کی جانی چاہیے۔ آئیے چند علماء کا تذکرہ کروں، ماہ مبارک رمضان میں کیا کرتے تھے وہ۔ مثلا جناب آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں ملائکہ سماوات امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن آیہ کریمہ ہے تنزل الملائکۃ والروح، مضارع کا صیغہ ہے۔ بہرحال ہونی چاہیے ایسی ذات کہ جس کے اوپر ملائکہ سماوات نازل ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شب قدر میں ہمیں کچھ ایسے کام انجام دینے چاہیے جس سے ہمارے قلب کی کثافت طہارت میں تبدیل ہو سکے۔ اگر ہم نے کاموں کو پیسوں کے لیے، عہدہ و منصب یا نام و نمود اور شہرت کے لیے انجام دیا تو یقیناً سعادت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر گناہوں میں جس قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، حساب و کتاب میں اتنی ہی سختی ہوتی چلی جائے گی، اور یقیناً جب حساب و کتاب سخت ہوگا تو عذاب بھی پروردگار کی جانب سے دردناک ملنے والا ہے۔ جیسا گناہ، جیسی معصیت، ویسا عذاب۔ اس لیے قرآن کریم نے عذاب کے لیے الگ الگ لفظوں کو استعمال کیا، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب شدید، پڑھیے گا آپ قرآن مجید کو۔ ایک نام اور لوں، آیت اللہ مرزا محمد جعفر انصاری، مرحوم خنصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام لیا، مرحوم مرزا جعفر انصاری خوزستان کے نامور مراجع میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے قرابتدار افراد میں شمار ہوتے تھے، اعزاء اور اقربا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مرحوم مرزا محمد جعفر انصاری کا، شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے، آپ کے بارے میں یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ تمام تر درسی مشغولیات کے باوجود ان واجبات کی انجام دہی میں جنہیں سن بلوغ سے انجام دیتے تھے اس کی پابندی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر روز نوافل کی پابندی، ایک جز قرآن مجید کی تلاوت، نماز جعفر طیار، زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ پر مرحوم انصاری خاص توجہ دیتے تھے۔ اور یہ ایک بات ان کے سلسلے میں لکھی ہوئی ہے کہ زیارت جامع کبیرہ اور زیارت عاشورہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک ہی مرتبہ میں قراءت فرماتے تھے۔ آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ آج حافظہ تیز کرنے کے لیے لوگ دعائیں طلب کرتے ہیں، مولانا کچھ بتائیے، کوئی عمل بتائیے۔ یہی زیارت
یہی دعائیں، یہی اوراد کریم پروردگار، یہی ذکر الہی، یہی یاد خداوند سبحان حافظے کو قوی کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید، نمازوں کی تعقیبات، ہر ماہ کی مخصوص دعائیں، ہر دن کی الگ الگ دعائیں، بالخصوص ماہ مبارک رمضان کی مختلف دعائیں آپ کو ازبر تھیں اور حفظ تھیں، آپ کے حافظے میں یہ دعائیں موجود تھیں۔ آیت اللہ خوش وقت پڑھیے گا ان کے بارے میں۔ وہ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان بڑا باعظمت مہینہ ہے، یہ ماہ توبہ ہے، یہ ماہ تلاوت قرآن ہے۔ انسان پڑھوتے قرآن مجید کو، اس مہینے میں انجام پانے والا بہترین عمل فرماتے ہیں ترک گناہ اور ترک حرام ہے۔ اس ماہ میں گناہ ترک کرنے کی مشقت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سعی پیہم کرنی چاہیے۔ اگر اس ماہ میں کوئی باتقوا ہو اور سو بھی جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے اس ماہ کے بہترین عمل کو گناہوں سے بچنا بیان کیا۔ امیر المؤمنین نے کیا فرمایا تھا کہ اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، محرمات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ ماہ مبارک رمضان کا بہترین عمل ہے۔ نام سن چکے آپ گزشتہ گفتگو میں مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ اپنی شہرہ آفاق کتاب، مشہور زمانہ کتاب المراقبات میں لکھتے ہیں کہ روزہ ایک الہی تحفہ ہے جسے خدا نے اپنے مومن بندوں کو بطور ہدیہ اور تحفہ پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے تھے الصوم لیس تکلیفا بل تشریف، روزہ کوئی تکلیف عائد کرنے کے لیے نہیں ہے، روزے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ روزہ انسان کو کرم، شرافت، عزت، سربلندی عطا کرنے کے لیے کریم پروردگار نے قرار دیا ہے۔ لہذا انسان کو روزے کو تکلیف نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس روزے کو انسان کو اپنے لیے باعث شرافت، باعث عزت، باعث کرامت قرار دینا چاہیے۔ یوجب شکرا بحسب، روزہ جو کہ بندوں کی تکریم کا سبب ہے، اس پر خداوند کریم کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور پھر مالک کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکران نعمت کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے۔ خداوند کریم کے صفات میں بھی ایک صفت ہے شکران پروردگار۔ کیوں؟ کیونکہ خدا شکور ہے، خدا کو ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم شکریہ ادا کریں گے تو ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی دعا نمبر 8 میں جو فقرہ ہے، مولا امام سجاد نے جن چیزوں سے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کی ہے، اس میں ایک طلب یہ بھی ہے، خدا میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اپنے محسنین کا شکریہ ادا نہ کر سکوں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے جیسے بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کریم پروردگار کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ہم خدا کے شکر گزار ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان تمام افراد، احباب، علماء، اساتذہ کے شکر گزار ہیں کہ جن کی زحمتیں، جن کی محنتیں، جن کی ریاضتیں، جن کے احسانات ہمارے شامل حال ہیں۔ آج کی گفتگو یہیں پر پائے تکمیل کو پہنچی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ آئندہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں چند ایک احادیث معصومین علیہم السلام کی، اور پھر رہبر معظم انقلاب اور دیگر علماء اور مراجع کے بعض نقوش حیات۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔